یہ ویڈیو دراصل ان جنونی ورکروں کے لیے ہے جو اپنے لیڈر کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کسی کی بھی توہین کر سکتے ہیں۔ وہ سقراط کا ایک قول ہے کہ میں کسی کو کچھ سکھا نہیں سکتا، صرف انہیں سوچنے پر آمادہ کر سکتا ہوں۔ تو میرا مقصد بھی کسی کو کچھ سکھانا یا کسی کو کسی بات پر قائل کرنا نہیں ہے، بلکہ میرا مقصد معاشرے میں کچھ صحیح اصلاح لانے کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے۔ آج کل پاکستان کے سیاست کو اخلاقیات کے پٹری سے ایسے اتارا گیا ہے جیسے کہ اخلاقیات کا سیاست سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، اور اس کو ایک ایسے نئی پٹری پر چڑھایا گیا ہے جس کا سیاسی شائستگی اور عزت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آج کل کے جنونی سیاست نے سیاسی خوبصورتی کو سیاسی بدصورتی اور سیاسی اخلاقیات کو سیاسی بد اخلاقیات میں تبدیل کیا ہے۔ آج سیاسی جنونیت اتنے عروج پر پہنچ گیا ہے کہ اپنے لیڈر کے خاطر ہم کسی کو کافر، یہودی یا غدار قرار دیتے ہیں، اور ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ جس کو ہم غدار کہہ رہے وہ اصل میں ہے کون، اور ان کی اس ملک کے لیے قربانیاں اور خدمات کیا ہے۔ سیاسی جنونیت وقت کے ساتھ آتا جاتا ہے۔ جس قائد اعظم نے 76 سال پہلے یہ ملک بنایا تھا، اس کے ہی بہن فاطمہ جناح کو اس سیاسی جنونیت نے پاکستان بننے کے پورے 15 سال بعد اس ملک میں غدار قرار دیا تھا، اور جنہوں نے اس وقت فاطمہ جناح کا ساتھ دیا تھا، جس میں یہ شیخ مجیب الرحمن، صمد خان اچکزئی اور ولی خان شامل تھے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ فاطمہ جناح سے تو یہ غداری کا داغ اتر گیا، لیکن ان کے ساتھی آج بھی اس ملک میں غدار کہلائے جاتے ہیں۔ سیاسی جنونیت، جن کو لوگ سیاسی شعور بھی کہتے ہیں، آج کل بڑے طاقت میں ہے، اور آج پھر ہم فاطمہ جناح کی طرح کچھ محب وطن لوگوں کو غدار قرار دے رہے ہیں۔ جیسا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کے لیے خود کو شہید کیا، اس کے سارے بچوں کو شہید کیا گیا، لیکن آج اس کے ہی نواسے بلاول بھٹو کو یہاں پر اسی جنونیت نے غدار بنایا ہے۔ جب پاکستان کے پاس خزانے میں پیسے نہیں تھے تو شاید حقان عباسی کے والد صاحب نے اس ملک کو اتنے پیسے دیے تھے جس سے یہ ملک اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا تھا، لیکن آج اسی کے بیٹے کو اسی سیاسی جنونیت نے غدار بنایا ہوا ہے۔ اور جس اکبر بگٹی نے پاکستان کے مستقبل کو بدلنے والا گوادر پورٹ دلوایا تھا، آج اس سیاسی جنونیت نے اس کے بیٹے کو بھی غدار بنایا ہے۔ اور جس باچا خان نے مسلمانوں اور خاص کر پٹھانوں کو تعلیمی میدان میں انگریزوں کے سامنے کھڑا کرنے کے لیے 120 سے زیادہ تعلیمی ادارے کھولے تھے، تو آج اسی کے نواسے کو بھی اس سیاسی جنونیت نے اس ملک میں غدار بنایا ہے۔ حتیٰ کہ جس نے بھی اس ملک کے لیے کچھ اچھا سوچا ہو یا اچھا کیا ہو، جس نے جانی یا مالی قربانی دی ہو، آج اسی سیاسی جنونیت نے اس کو بھی غدار بنایا ہے۔ جب کبھی بھی یہ سیاسی جنونیت طاقت میں آتا ہے، یہ کسی نہ کسی محب وطن کو غدار بناتا ہے، جس کی کئی مثالیں تاریخ میں بھی موجود ہیں۔ اگر اس ملک نے سیاسی جنونیت سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو حکمرانوں کو چاہیے کہ آئین کو عمل میں لا کر ہر ادارے کو آئین کے ماتحت بنایا جائے، اور عوام کا جو حق ریاست پر بنتا ہے ان کو وہ پورا ملے، تب یہ ملک بنے گا، اور اس میں انصاف بھی ہوگا۔ امیر اور غریب کو ایک جیسا دیکھا جائے گا، دونوں کے لیے قانون ایک ہوگا، دونوں خوشحال رہیں گے، اور پھر سے اس ملک میں ایک خوبصورت سیاست آئے گا جس میں شائستگی، برداشت اور اخلاقیات ہوں گے۔ اگر سیاسی اختلافات بھی ہوگی تو وہ کسی کی ذاتیات پر نہیں بلکہ سیاسی نظریات کے اوپر ہوگی۔ وہ اختلافات مذہب یا کردار پر نہیں بلکہ خدمت اور انصاف کے اوپر ہوگی۔ یہ اختلافات اداروں کے کردار پر نہیں بلکہ ان کو حقوق کم یا زیادہ دینے پر ہوگی۔ اس سیاسی جنونیت کو اگر ختم کرنا ہے تو ریاست کے ساتھ ساتھ ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہے۔ ہم بھی اپنے بولے ہوئے الفاظوں اور جملوں کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ کوئی بھی دوسرا شخص ہمارے بولے ہوئے الفاظ یا جملوں کے ذمہ دار نہیں ہوگا، اور اللہ کو بھی آپ نے ہی جواب دینا ہے۔ تو اسی لیے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے کردار اور اپنے ماں باپ کی تربیت کو ان چیزوں کے پیچھے خراب نہ کرو۔ آپ کی یہ سیاسی جنونیت کچھ سیاسی جنونیت پسند لوگوں میں تو آپ کو وقت کی عزت دلا سکتی ہے، لیکن یہ آپ کو اچھے معاشرے میں کبھی بھی اچھا مقام نہیں دلا سکتا، جبکہ آپ کے اپنے ہی گھر میں بھی یہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ اگر آپ نے سیاست ہی کرنا ہے تو حق اور سچی سیاست کریں، دوسروں کے کردار کشی کرنے کے بجائے اپنے کردار کو دوسروں کے لیے مثال بنائیں، اور
کسی سیاسی پارٹی پر الزام تراشی کے بجائے اخلاق، کارکردگی اور خدمت پر تنقید کرے۔ اور اقبال کا ایک شعر ہے کہ کون مسلم، کون کافر، کون جنتی اور کون جہنمی، کیوں نہ یہ اختیار خدا کو واپس کر دیا جائے، تو پھر کیوں نہ یہ ایک دوسرے پر کفر اور غداری کے فتوے اللہ کی عدالت پر چھوڑ دے، اس کا اختیار اللہ کو واپس کر دے اور صحیح سیاست کرے جو خدمت اور ترقی پر مبنی ہو، جس میں عوام اور سرمایہ دار ایک جیسے ہوں۔